ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے، اس لیے کوئی موبائل سے تصویری یا ویڈیو نہ بنائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں پر سورۃ النساء کے 7 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور والمحصنات 5ویں پارے کے 4 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہودیوں کی کچھ مکاریاں اور ان کی سازشوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں شرک کے بارے میں مضمون ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ مضمون ہے کہ وہ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح نصارہ بھی یہ جملہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارى، کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی اور نصارہ داخل ہوں گے۔ اس کے بارے میں مضمون ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء میں سے ایک عبداللہ بن سوریہ سعد سے عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسد یا اسید سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اور جو میں اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آیا ہوں یہ برحق ہے، اور یہی دین برحق ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، نہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان ہو چکی تھی کہ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، تو اپنی تورات میں جو نشانیاں موجود تھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی، وہ بعینی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ جو حلیہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا وہی حلیہ انہوں نے دیکھا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو فوراً جو حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا اس کو تورات میں سے بدل کر دوسری باتیں لکھ دی، تاکہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ان سب کی وضاحت گزشتہ کئی دروس میں تفصیلاً ہوتی رہی، جن میں سے ان کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے جو ماتحت ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہدیہ وغیرہ دے رہے تھے وہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، یعنی اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمنوا بما نزلنا، تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتاتی ہے اس کتاب کو، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں،
فنردها على ادبارها، اور ان کو یعنی ان چہروں کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دیں. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے. آگے فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. فتیل کی تشریح آگے تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. اس فتیل سے مراد کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے، اس گٹلی میں جو نالی ہوتی ہے ہلکی سی، اس کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو عربی میں ایسے بہت بالکل ظلم نہیں ہوگا، اس کے لیے 3 جملے آتے ہیں، ایک فتیل، دوسرا قطمیر اور دوسرا نقیر. تو فتیل کا ترجمہ مطلب تو میں نے عرض کر دیا کہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کی جو نالی ہوتی ہے اس میں جو ریشہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے یا دوسرے انبیاء کے بارے میں تذکرہ آتا ہے تو میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم نے سکھایا کہ اس موقع پر ہم یوں کہیں گے کہ مثال محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر ہم ترجمہ کرتے وقت یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. ہاں تفسیر کرتے ہوئے اور ترجمہ کرتے ہوئے تو پورے اچھے انداز کے ساتھ کہیں گے، لیکن ترجمے کے وقت ایسا نہیں کہیں گے. تو انظر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ دیکھو، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انظر دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں. انظر دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں کا شان نزول یعنی جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے علماء میں سے عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسد یا کعب بن اسید اور دوسرے یہود کے علماء سے یہ فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اور جو میں کلام لے کر آیا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا نبی ہوں، اس لیے تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری کتاب پر ایمان لے آؤ. تو ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ آپ وہ نبی ہی نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے. تفصیل عرض کر دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اس کو بدل دیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. اوتوا الکتاب سے مراد اہل کتاب ہیں. ویسے تو یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہود مراد ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمنوا بما نزلنا، تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی قرآن پاک پر تم ایمان لے آؤ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے.
اور اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں، ظاہر سی بات ہے کئی دروس میں باتیں گزر جاتی ہیں. صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے. انسان ہے، اور ایک جگہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کون سے عالم نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہوں، جن کو نہیں ماننی ان کے لیے کتنے بھی دلائل دے دیے جائیں، کتنی بھی باتیں بیان کر دی جائیں، چونکہ انہوں نے تہیہ کیا ہوئے ہم نہیں مانیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کفاروں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نازل کی ہے، اپنی طرف سے بیان کر دی ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ، 10 آیتیں اس جیسی لے کر آ جاؤ. ایک جگہ فرمایا اگرچہ تم تمام انسانوں کو، تمام جنات کو اپنے ساتھ جمع کر دو، اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے سامنے، جوانی آپ کے ان کے سامنے، 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی سے سیکھنے نہیں گئے، کسی سے پڑھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو 40 برسوں کے بعد اچانک ایک امی شخص جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، کہ 40 برسوں کے بعد وہ اچانک ایسا کلام لے کر آیا ہے جس سے سارا عرب، جس کو اپنے اوپر ناز تھا، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے، ہم بولنے والے ہیں باقی سب گونگے ہیں، اتنا ان کے اپنے اوپر ناز تھا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قصیدے کے قصیدے یاد ہوتے تھے. تو تم بھی ایسا کلام پیش کر دو. چلو ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ان کو بتائے بغیر، کسی کو معلوم نہیں ہوا، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھ بھی لیا تھا، تو چلو کسی انسان سے ہی سیکھا نا. تو تم میں سے کوئی سب مل کر بھی ایک ایسی آیت پیش کر کے دکھا دیں. تو سارا عرب اس سے قاصر تھا، ایک آیت اس کے مقابلے میں، ایک سورت اس کے مقابلے میں نہیں لے کر آئے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تفصیل اس کی بالکل شروع کے دروس میں گزر چکی ہے. سورۃ بقرہ کی 3 رکوع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو تم بھی ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ کتاب ایسی ہے جو سچ بتلاتی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور لیکن تورات کے جو مضامین جن میں تحریف ہو چکی ہے اس کی تصدیق نہیں کرتی. بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن کریم اور تورات کے بعض احکامات وہ جو دونوں میں مشترک ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ مراد ہیں. تو مصدقا لما معکم، یہ کتاب ایسی ہے، یعنی یہ قرآن پاک ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان نطمس وجوہا، کہ یہ کتاب تم ایمان لے آؤ، من قبل اس سے پہلے ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں، فنردها علی ادبارها، اور ان کو یعنی ان کے چہروں کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. ان سب کا تفسیر یہ ہے کہ ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں. اس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کے جو نقش و نگار ہیں، یعنی آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، اسی طرح یہ آنکھوں کی جو پلکوں کی بھویں اور پلکیں وغیرہ ہیں، ان کو بالکل مٹا ڈالیں، اور ان کے جو چہرے ہیں ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور چہروں کو گدی کی طرح بالکل پلین کر دیں، بالکل چٹ کر ڈالیں، بالکل جس طرح گدی پر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی ہے اس طرح ان کے چہروں کو بنا ڈالیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی ہیں کہ فنردها سے فنردها علی ادبارها کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کے نقش و نگار کو بالکل مٹا کر پورے چہرے کو پیٹھ کی جانب کر دیں، یعنی چہرے سے آنکھیں، ناک، منہ وغیرہ سب مٹا کر اس کو چہرے کو بالکل پیچھے کی طرف لے آئیں. چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پورے چہرے کو پیٹھ کی جانب کر دیں. جب بعض حضرات نے فرمایا کہ چہرے کو تو اپنی جگہ پر ہی رکھیں، لیکن جس طرح گدی بالکل صاف ہوتی ہے اس طرح چہرے کو بالکل صاف کر دیں، سب چیزیں وہاں سے مٹا دیں. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فنردها علی ادبارها، کہ
اس چہرے کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گدی پر بال ہوتے ہیں تو بندر کے چہرے کی طرح ان کے چہروں پر بھی ہم بال اگا دیں. اس قسم کے عذابات اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے. تو فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والوں کے دن پر لعنت کی تھی. یہ مضمون بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یہود تھے، یہ ان میں سے اب یہود کون سے یہود مراد ہیں؟ اس سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ یہودی مراد ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے اور مچھلیاں بہت شوق سے کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن آپ شکار نہیں کر سکتے، اور مزید ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت زیادہ ظاہر ہونے لگیں. اب یہ جو یہود جو قوم تھی یہ پریشان ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ اس مچھلیاں تو ہفتے کے دن ہی زیادہ آتی ہیں. تو شروع میں تو انہوں نے ہیلا اختیار کیا، وہ یعنی ایک تدبیر اختیار کی. وہ یہ تدبیر کی کہ ہمیں تو ٹھیک ہے شکار کرنے سے منع کیا ہے، ہم شکار نہیں کرتے. مختلف تدبیریں کی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جہاں پر مچھلیاں تھیں وہاں پر ایک دن پہلے ہی جال ڈال کر کانٹے ڈال کر چلے جاتے. اب ہم نے شکار نہیں کیا اور جتنی مچھلیاں اتوار کو نظر آتی وہ آ کر لے لیتے. بعض حضرات نے فرمایا کہ انہوں نے جو تالاب تھا اس کے ساتھ ایک نالی بنا ڈالی تھی، ایک حوض بنا ڈالا تھا، تاکہ ہفتے کے دن تو شکار کرنا منع ہے، ہم اس حوض میں مچھلیاں جمع کر دیں گے اور جیسے ہی مچھلیاں جمع ہوں گی اور اتوار کو آ کر ہم لے لیں گے. اور بھی بعض حضرات نے ہیلے لکھے ہیں. تو شروع میں ان حضرات نے تو ہیلا اختیار کیا اور اپنے آپ کو پاکیزہ دیکھو ہم لوگ شکار نہیں کر رہے. پھر بعد میں جب دیکھا اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو ان لوگوں نے باقاعدہ شکار کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دن ہی. اب وہاں پر جو علماء تھے، صلحاء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کو بڑا منع کیا. جب وہ نہیں مانے تو ان سے قطع تعلق کر دیا اور بستی کے 2 حصے کر دیے. ایک بس حصے میں یہ نیک لوگ رہنے لگے، دوسرے حصے میں یہ جو شکار کر رہے تھے، سازشی لوگ تھے جو تدبیریں کر رہے تھے، یہ لوگ رہ رہے تھے. ایک دن جب وہ علماء صلحاء جو نیک بستی تھی وہاں کے لوگ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کسی بولنے کی، بات کرنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی. جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو جوان تھے وہ بندر بن چکے ہیں اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن چکے، سور بن چکے تھے، خنزیر بن چکے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس ان کو دیکھتے تھے، چونکہ پہچانتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یہ رونے لگتے تھے اور روتے رہتے تھے. اور تفسیر لکھا ہے حدیث میں اور تفسیروں میں کہ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے دور میں جو یہ بندر اور خنزیر ہیں یہ وہی لوگ ہیں، ان کی ہی اولادیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسخ کا یعنی چہرے بدلنے کا، شکلیں بدلنے کا عذاب دیتے ہیں، ان کی قوم باقی نہیں رہتی. 3 دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. یہاں پر حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات لکھی ہے، آسان ترجمہ قرآن جلد نمبر 1 90 پارے کے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے میں بات عرض کر دوں پھر میں حضرت کی بات عرض کروں گا کہ دیکھیں ان کو ہفتے کا شکار منع کر دیا گیا تھا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئی تھی. فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جس کو گناہوں کے اسباب وافر مقدار میں ملنے لگے، اب دیکھیے واقعے کو ملائیے گا اور حضرت کی بات ہم سمجھیں. فرمایا کہ جس کو گناہوں کے اسباب وافر مقدار میں ملنے لگے اور وہ گناہ کرنے لگے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی. اب یہی بات ہم آج کل کے زمانے میں کریں کہ جو گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو گناہوں سے نہیں بچ پا رہا وافر مقدار میں اس کو گناہ کے مواقع میسر آ رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھے وافر مقدار میں گناہوں کے اسباب میسر آ رہے ہیں، آسانی ہو رہی ہے، میں رسوا نہیں ہو رہا ہوں. یہ بات حضرت نے نہیں فرمائی، میں عرض کر رہا ہوں، میں رسوا نہیں ہو رہا، وافر مقدار میں مجھے گناہ مل رہے ہیں، ہر لڑکیاں میرے پاس بیٹھی ہیں، مجھے روک ٹوک نہیں ہے، میں مزے سے فلمیں دیکھ رہا ہوں، مزے سے گانے سن
سن رہا ہوں، مزے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں، میرے اوپر عذاب نہیں آ رہا، مجھے وہ گناہ کے مواقع بھی مل رہے ہیں، آسانی بھی مل رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر عذاب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آئے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب مفہومی ترجمہ میں عرض کروں گا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے جس بات کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، خوش ہونے لگے جو ہمیں چیزیں ملی ہے، اخذناہم بغتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو یہ ہے ہفتے والا جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ فرمایا۔ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت عرض کر دی، ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں اور احادیث ہیں جن میں یہ مضامین موجود ہیں۔ تو تم معلوم یہ ہوا کہ جس کو گناہ کے اسباب میسر آ رہے ہیں اور گناہ آسانی سے وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، تو یہ پورا واقعہ میں نے مختصراً عرض کر دیا، الف لام میم میں یہ تذکرہ گزر چکا ہے۔ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، یہاں لعنت سے مراد بعض حضرات نے لعنت ہی لیا ہے، بعض حضرات نے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد یہی عذاب ہے کہ چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دینا۔ چونکہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے یہ انہی یہودیوں کی اولاد تھے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، جن پر مسخ اور یہ بندر اور سور چہرہ کر دینا کا عذاب ہوا تھا، یہ انہی میں سے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے باپ داداؤں پر یہ عذاب آیا تھا، یہ قصہ ان کے خاندان میں چلتا ہوا آ رہا تھا کہ ہمارے باپ داداؤں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور یہ معاملہ کیا، یہ ایسا کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح کا آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور دل میں آتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للناس نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ لیکن ہم ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں نے صرف ایک گناہ کیا تھا، صرف ایک گناہ کیا تھا، شروع میں ہیلا اختیار کیا اور بعد میں ان لوگوں نے باقاعدہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ اور کوئی گناہ یہاں جس عذاب کی جس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا وہ ایک ہی گناہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا خطرناک عذاب آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی دعاؤں سے ہمارے اوپر اس طرح اجتماعی عذاب ایسے نہیں آ رہے۔ تو فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ آیا یہ مسخ ہوا بھی تھا بعد میں؟ یعنی شروع میں تو ہوا، پھر جو یہ کب ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان پر تو یہ عذاب آیا ہی نہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عذاب آئے گا شکل بگاڑنے کا عذاب جو آئے گا یہ قیامت سے پہلے یہودیوں پر آئے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ عذاب کا معاملہ اور دھمکی اس وقت تھی جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے، لیکن چونکہ بعض یہودی ایمان لے آئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دوسرے یہود علماء بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو چونکہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، یہ عذاب نہیں آیا۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ عذاب ان کو قیامت میں آئے گا، اور بعض حضرات نے فرمایا دیکھیں قرآن کی آیت میں اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو الٹی جانب کی طرح بنا دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، تو ان میں سے کوئی ایک عذاب آئے گا تو یہ عذاب آ گیا۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے، یہی بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہی بات حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب آئے گا ہی آئے گا؟
یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی ہے، ایک احتمال ہے، ایک بات بیان کی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اس سے پہلے ہم ایسا نہ کر دیں، چہروں کو نہ مس کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ عذاب دیں اور چاہیں تو یہ عذاب نہ دیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے من قبل نطمسا، جیسا کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ میری بات مان لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتا دوں میں کون ہوں. تو ضروری تو نہیں ہے وہ اس کو مارے گا. یہاں اس کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایمان لے آؤ، اس سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم دوزخ میں ڈالے جاؤ. تو یہ کوئی اور بھی بہت سی مثالیں لکھی ہیں، تو اس واقعے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. اور ایک طویل روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسا ہوگا جب میری امت اس قسم کے گناہ کرے گی. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، اور یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے. آگے یہ مضمون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، باقی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالی چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. کفر بھی اس میں آ جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، یعنی بلا توبہ کے اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں، تفسیروں میں لکھا ہے چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے گناہ ہو گیا ہو، اور چاہے بلا توبہ وہ مر گیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کریں گے، کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ مشرک اور وہ کافر توبہ کر لے تو پھر چاہے 90 برس کا کفر ہو 100 برس کا کفر ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بعض تفسیر مظہری میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی. اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہی ہے جو ہم حضرت والد صاحب حضرت والا دامت برکاتہم سے سنتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کا موقع نہیں، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا غزوہ احد میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ آپ حضرت وحشی کو اسلام کی دعوت دیجئے. جب قاصد وہاں پہنچا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم نے تو قرآن پاک میں پڑھا ہے سنا ہے کہ جو شرک کرے، جو زنا کرے اور قتل کرے، ایسے آدمی کو ڈبل عذاب ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیا تو ان کو بعد میں بڑی پشیمانی ہوئی، تو اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ مجھے تو دل کرتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے جس نے شرک کیا، جس نے زنا کیا، جس نے قتل کیا، ایسے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میں نے تو یہ سب گناہ کیے ہیں. یہ آیت مجھے اسلام سے روک رہی ہے، کیونکہ مکے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ آیت پڑھتے تھے، تو یہ آیت ہمیں روک رہی ہے اسلام سے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اگلا واقعہ دونوں روایتوں کے مطابق ایک ہی ہے، میں مختصراً عرض کروں گا. آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، نیک عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا جو کفر ہے، جو ان کے جو گناہ ہیں، ان کو نیکیوں سے بدل ڈالیں گے. جب یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی تو فرمایا اس میں تو بڑی شدید شرط ہے، پتہ نہیں میں نیک اعمال کر سکوں یا نہ کر سکوں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو یہاں موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے ہم معاف کر دیں گے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بھی شبہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں یا نہ چاہیں، میں تو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں نہیں. پھر تیسری آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ابھی چند دن پہلے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بیان سنا، فرمایا ذرا غور کریں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کر دی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگی, اللہ تعالیٰ سے جذب نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ سے رحمت نہیں مانگی, بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی, مغفرت کی, جذب فرمایا. تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو آپ نے بغیر مانگے عطا کر دیا, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اس آیت کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا. یہاں پر کئی احادیث تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہیں کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہیں. میں دو حدیثیں عرض کروں گا. ایک حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم, اگر تم زمین بھر کے پوری زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں زمین کے برابر مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا, بشرطے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر, جو شخص ایمان لے آئے اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے, اسی حالت میں مر جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. پھر عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے, اور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یہ کوئی بدوا نہیں, ایک جملہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو یہ جملہ ضرور اس میں فرماتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا نام نکلا تھا, اور اپنے جو ساتھی تھے, شاگرد تھے, ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ یہ جملہ آگے بیان کیا کرو. اور بھی بہت سی احادیث ہیں, پچھلے دروس میں بھی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف فرماتے ہیں. یہاں پر ایک تفصیلی مضمون ہے, لیکن اب وقت نہیں, میں مختصراً عرض کروں گا کہ شرک ہے کیا چیز. اس کی مکمل تفصیل کسی کو دیکھنی ہو تو ہمارے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55. شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 شرک فی الذات, اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. جس طرح عیسائی 3 خدا مانتے ہیں اور یہود اللہ کے علاوہ, یہ ہندو اللہ کے علاوہ کئی خدا مانتے ہیں, جس کے بارے میں لکھا ہے تقریباً 33 کروڑ کو معبود مانتے ہیں. ان کا جو گائے بھی ان کی معبود ہے, بندر بھی ان کا معبود ہے, سانپ بھی ان کا معبود ہے, چوہا بھی ان کا معبود ہے. اور ایک ہندو نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنے ہندو نہیں ہیں جتنے ہمارے معبود ہیں. تو یہ شرک فی الذات ہے. یہ جو وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. آگے میں عرض کرتا ہوں یہ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات دونوں میں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو شرک فی الذات سے تو بچا لیا ہے, لیکن شرک فی الصفات جب میں آگے عرض کروں گا تو بڑا ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان بھی اس میں مبتلا ہے. اور پھر میں نے مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ استاد جی کیا شرک فی صفات والوں کے لیے بھی یہی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشیں گے؟ فرمایا ہاں, یہ شرک فی ذات اور شرک فی صفات دونوں کے لیے یہ وعید ہے. اب شرک فی صفات کا مطلب سنیے کہ شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو خالص صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا. نمبر 1 شرک فی العبادت. نمبر 1 شرک فی العبادت. یہ تفہیم الفقہ سے باتیں لی گئی ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور بڑائی کی خاطر اپنے بندوں کے لیے جاری فرمائے ہیں ان کو عبادت کہا جاتا ہے. مثلا نماز پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اس کے گھر کا طواف کرنا, روزہ رکھنا وغیرہ. جو ایسے کاموں میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہے تو مسلمان. آگے مثلا غیر اللہ کو سجدہ کرنا, اس میں قبروں کو سجدہ کرنا بھی آ گیا. غیر اللہ کو سجدہ کرنا, رکوع کرنا یا ان کے لیے نماز کی طرح قیام کرنا یا کسی کی قبر کو سجدہ کرنا یا کسی نبی
ولی، پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا. اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربان ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں اور اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو، اپنے دادا کو، اپنی ماں کو، فلاں فلاں کو پہنچا رہا ہوں. یہ صورت تو جائز ہے، لیکن جو چیز منع اور حرام ہے، شرک فی صفات میں عبادت میں داخل ہے، اس سے مراد غیر اللہ کے نام پر قربان کرنا کہ میں یہ فلاں پیر کے نام پر قربان کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، فلاں کے نام پر میں قربان کرتا ہوں. کسی کے نام کی منت مانگنا، کسی کے گھر یا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا، قبروں کا طواف کرنا، کسی سے اللہ کی طرح حاجتیں مانگنا کہ اے قبر والے میری عمر بڑھا دے، اے قبر والے مجھے اولاد دے دے، اے قبر والے میرا یہ کاروبار میں برکت دے دے. اسی طرح اللہ والوں سے بھی اولاد مانگنا یہ بھی شرک ہے. ان سے دعا تو کرائیں گے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیں، لیکن میرے کاروبار میں برکت دے دے، مجھے اولاد دے دے، جس کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ آ رہی ہے. یہ سب شرک فی العبادت میں داخل ہے. پھر شرک فی الحکم یہ ہے کہ کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کوئی شخص اس میں یہ کہے کہ فلاں پیر کا منع کرنا ایسا ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا منع کرنا، اس کو حلال، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ ہے شرک فی الحکم. ایک ہے شرک فی العلم، یہ بھی بڑا خطرناک شرک ہے کہ جس سے انسان کے بربادی کا خطرہ ہے، جس کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. الا من تابا، توبہ ہو جائے، وہ گزر چکا مضمون کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں شریک کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ فلاں نبی کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، فلاں ولی عالم الغیب ہے، ان کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، انہیں زندگی میں یا مرنے کے بعد کے تمام حالات سے واقف ہیں، وہ یہ تمام چیزیں شرک فی العلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھنا یہ بھی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انباء الغیب تھے کہ جو خبریں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی غیب کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتا دی. اس کے کئی دلائل ہیں، جس میں سے میں ایک دو دلیلیں عرض کروں گا. نمبر ایک، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بچیاں یہ اشعار یہ پڑھ رہی تھی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا. اسی طرح ایک تفصیلی واقعہ ہے جو 18ویں سپارے میں انشاءاللہ آئے گا کہ ہماری ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض بدبختوں نے ایک بڑی گناؤنی قسم کی تہمت لگائی تھی، اور اس کا تفصیلی واقعہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 1 مہینے تک واقعے کا پتہ نہیں چلا کہ واقعہ تھا کیا، حتیٰ کہ آخر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بیمار ہو گئی، جب ان کو پتہ چلا، وہ تو سیدھی سادھی بھولی والی تھی، جب ان کو پتہ چلا تو اتنا پوری رات اتنا روئی، ان کا تکیہ گیلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، ان کی اہلیہ بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہوئی، وہ بھی بیٹھی تھی. کہا، فرمایا اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں بتا دو. آپ بتائیے، ایک ہمارے جیسا گندا انسان بھی کسی پر ایسی تہمت لگا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا بے جملہ کیسے کہہ سکتے تھے اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بتا دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا اور اللہ کو جانتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے، میں تو یہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل. اتنے میں وہی نازل ہوئی اور 2 رکوع پورے نازل ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ان کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پریشان کہ پتہ نہیں کیا وہی آنے والی ہے، پتہ نہیں کہ حضرت عائشہ کو تو پتا تھا کہ میں بری ہوں. اتنے میں 2 رکوع پورے نازل ہو گئے. ہماری ماں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا دیکھیے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ایک بچے نے بولا، جب حضرت بچے نے گواہی دی
جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، لیکن جب صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پورے 2 رکوع نازل فرما دیے، اور فرماتی ہے میں سمجھتی تھی کہ میں بری ہوں، ضرور وہی آئے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے 2 رکوع پورے 10 آیتیں نازل ہوں گی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، آگے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس کے آگے الخبیثات، یہ آیت تو تمام چیزوں کو اس نے پورا صفایا کر دیا جو ان کے الزامات تھے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ شخص کے نکاح میں ہیں تو ضرور بے ضرور وہ الطیبات میں داخل ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال ہو تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی تو وہ تو پاکیزہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی وہ تو پاکیزہ تھے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روایتوں میں موجود ہے یہ گو کہ کافرہ تھی، لیکن ایسا گندا کام انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ نبی کے حرم میں نکاح میں کوئی ناپاک عورت، کوئی فاحشہ عورت جمع ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تفصیل تھوڑا سا عرض کر دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور، ویسے بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیجیے اپنے ساتھیوں میں سے۔ تو اس کا تفصیلی واقعہ کسی کو پڑھنا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا تو یہ معارف القرآن پارہ نمبر 18 سورۃ النور میں تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ کیا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے 70 اپنے 70 قاری عالم صحابہ ان کے ساتھ کر دیے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اسی واقعے میں 70 کے 70 کو شہید کر دیا یا ان میں سے کوئی 1 یا 2 بچ گئے۔ بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو کیسے ان لوگوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ لے لیجئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے تو کنواں نزدیک تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا میرے نزدیک ہے، تکلیفوں میں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا علم غیب دینا تو قافلہ وہاں سے چلا مصر سے تو اطلاع میں ان کو پتہ چل گیا اور کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملا، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جیسے میں نے آیت عرض کر دی وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، یہ ہے شرک فی العلم کہ معلوم اب 2 لفظوں میں فرق یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انباء الغیب تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ یہ اشعار میں کہنا کہ وہ ایسے نبی ہیں جو ہمارے جو غیب کو جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ یہ 2-3 دلائل بہت کم ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دلائل ہیں۔ اس کے بعد شرک فی القدرت، یہ ذہن میں رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ جس طرح طاقت رکھتے ہیں فلاں پیر کے لیے بھی ایسی طاقت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں فلاں پیر بھی اولاد دے سکتا ہے، پھر اولاد ہو جائے تو اس کا یہ نام رکھنا پیراں دیتا، پیر نے دیا ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نبی یا ولی بھی بارش برسا کر سکتے ہیں، مرادیں پوری کر سکتے ہیں، زندگی موت ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ سب شرک فی القدرت ہے۔ ابھی یہ واقعہ یاد آیا جو میں نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ جعلی پیر ہے، اپنے مرید کے پاس پہنچا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھینس مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا حضرت اسی پر تو میرا گزر بسر ہے۔ تو کہنے لگا پھر تمہارے بیٹے کو کچھ ہو جائے تو مجھے نہیں کہنا، یا گائے کو کچھ ہو جائے تو مجھے نہیں کہنا، یہ یعنی میرے نعوذ باللہ میرے اختیار میں ہے، بیٹے کو تمہارے بیٹے کو کچھ ہو جائے تو پھر مجھے نہیں کہنا۔ اور آخری باقی دو شرک فی السمع والبصر کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نبی یا فلاں ولی ہماری تمام باتوں کو دور اور نزدیک سے سن لیتے ہیں، ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور آخری شرک فی صفات
کہ ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی نبی یا کسی ولی کے لیے صفت مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی شرک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہاں ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ شرک فی صفات ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ مولانا آپ عجیب بات کرتے ہیں، شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں، تو کیا شیطان کی طاقت ہمارے نبی سے بڑھ گئی؟ اب اس کا جواب تو یہی ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا، تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو گندی نالی ہوتی ہے اس میں چھچندر گھس جاتا ہے، تمہارا باپ اس میں سے گھس سکتا ہے، تو کیا تمہارا جو چھچندر ہے وہ تمہارے باپ سے بڑھ گیا کیا؟ تو یہ کہنا کہ شیطان ہر جگہ پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک کا حکم کیا ہے؟ کفر و شرک ایسا بدترین جرم ہے کہ کافر و مشرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت مفتی رحیم صاحب رحمت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، ایک بڑی پیاری مثال آخر میں لکھی ہے کہ ایک تاریخ کا ایک استاد تھا، اس نے یہ پڑھایا کہ پاکستان کا بانی قائد اعظم ہے۔ اب امتحان میں یہ سوال آ گیا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کا بانی کون ہے، تو ایک شاگرد اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ پاکستان کا بانی میرے استاد محترم ہے۔ بتائیے اس کا استاد اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا اور نمبر بھی کاٹ دے گا۔ تو فرمایا اسی طرح کوئی کہے کہ عالم الغیب ہمارے پیر صاحب ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرمایا سچا پیر اس سے ہرگز خوش نہ ہوگا بلکہ ایسے عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب صرف اللہ ہی کی صفت ہے، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہ تھوڑا مختصراً عرض کر دیا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کفر بھی اس میں آ گیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، یعنی چاہے گناہ کبیرہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بغیر جہنم بھیجے ہوئے سیدھا جنت کے اندر لے کر چلے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور چھوٹا گناہ جس نے کی، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں، قرآن پاک میں موجود ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا اس کی مغفرت کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فقد افترا اسمن عظیما، تو وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اور فقد افترا کہتے ہیں جھوٹا بہتان ماننا، کسی جھوٹا بہتان لگانا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اسی کو فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ بس آخری دو آیتوں کا بھی موقع نہیں، اس میں تفصیل زیادہ ہے، جس طرح حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ نے بیان کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹھے کہ جو اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ وہ مضامین دل میں ڈالیں۔ تو بہت سی وہ باتیں بیان ہو گئیں جو اس وقت مطالعے کے وقت ذہن میں نہیں تھی، آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں دل میں ڈالیں، حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے۔ تو آخر یہ جو دو آیتیں رہ گئیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع میں یہ بتا دیا تھا مفتی فرحان میاں نے، اور درمیان میں یہ بتایا، ابھی پھر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑا کفر، بڑے سے بڑا شرک معاف ہو جاتا ہے۔ اگر تاریخ لکھی جائے صرف 1400 برسوں کی تو لاکھوں 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 صفحات جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے کہ کیسے کیسے کافروں کو اللہ نے معاف کیا۔ جیسے ابھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی تھی، ناک کاٹ لیا تھا، جسم چیر لیا تھا۔ یہ آیتیں آ کر اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ اس وقت اور بھی کفار تھے۔ حضرت میں بھی مختصر زیادہ نہیں بتا سکتا، باقی جو بیانات لوڈ کرا کے سنے انہیں پتہ چل جائے گا۔ سوال آپ سب سے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کیا کرنے جا رہے تھے؟ بس ختم ہو گیا۔ کیا وہ کلمہ پڑھنے جا رہے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ سے مانگا تھا؟ کیا وہ معافی مانگنے جا رہے تھے اللہ سے؟ کتنا بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے۔
ایک ہی آیت عرض کرتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. من یشاء کی قید ہے جس کو چاہیں، اس میں چاہے اس میں مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں، حافظ غیر حافظ کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں، امام مقتدی کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں. جس کو اللہ چاہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے نا. اور ریت کے ذرات جتنے اگر گناہ کبیرہ ہوں، شراب کی بھٹیوں کی بھٹیاں پی لی ہوں، سمندر اور دریا کے جتنی بوتلیں شراب کی پی لی ہوں، زنا کر لیا ہو، صرف 4 شرطیں ہیں بس، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اس میں. نمبر 1 گناہ سے الگ ہو جائے. ابھی ہم توبہ اللہ سے کر رہے ہیں، گھر جا کر گندی فلم دیکھنی ہے، فیس بک یوٹیوب پہ گھسنا ہے، ساری رات ویڈیو گیم اور کارٹون پر لگنا ہے، ماں باپ کی بد دعا لینی ہے، بیوی کو گالیاں دینی ہے، طلاق کی دھمکی دینی ہے، اس کو تھپڑ مارنا ہے، ذرا ذرا سی بات کو پکڑ کرنا ہے انٹیلیجنس کی طرح. تو اس کے تو اللہ نے سفارش فرمائی ہے ماں باپ کی اور بیوی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اور بیوی کی سفارشیں فرمائی ہیں، پڑوسیوں کی بھی، حتیٰ کہ چونٹی کے بھی حکم ہیں. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے پورے دنیا میں کوئی ایسا مذہب لا کر دکھا دیں جس نے دشمنوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے فرمایا ہو. یہاں تک کہ رات کو میں بیان ہو رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو شریعت ہماری ہے کہ پڑوسی اگر ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچاتا، دین کو برا نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی نہیں کرتا، اگر وہ بھوکا مر گیا پڑوسی مسلمان سے پکڑ ہوگی، اگر وہ بھوکا سویا مسلمان سے اس کی پوچھ ہوگی. یہ پوری دنیا کے تاریخ اٹھاؤ کہ کسی چرچ کو مسلمان نے آگ لگائی ہو، کسی مسجد کو کس طرح شہید کیا جاتا ہے، کوئی ایک چرچ کا بتاؤ اس کو گرا دیا ہو. کتنے سہولتیں ہیں یہاں پر. لیکن میڈیا کا کام یہ ہے کہ حرام کو حلال پیش کریں گے، حلال کو حرام پیش کریں گے. ہمیں میڈیا کا رنگین اسلام نہیں چاہیے، ہمیں وہی الہی چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کیا وہ چاہیے، ہمیں ڈارون کی تھیوریاں نہیں چاہیے. تو ایک سب سے پہلے گناہ سے الگ ہو جائے. پتہ تو ہے زنا کرنا ہے، جب گٹر لائن میں جوانی برباد کرنی ہے تو توبہ کی پہلی شرط پہ عمل کہاں ہوا. نمبر 2 ندامت طاری ہو جائے کہ اللہ آپ کے اتنے احسان میں یہ گڑبڑ کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو ندامت طاری ہے. نمبر 3 پکا ارادہ میں مر جاؤں گا آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. یہ موبائل ملا ہے وضو خانے سے، آئی فون ہے، یہ واپس نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے. زکوٰۃ نہیں دینا، اللہ معاف فرما دے. حج فرض ہو گیا، روزے فرض ہو گئے، وہ نہیں کرنا. اور والد کا یا والدہ کسی کا انتقال ہو گیا، وراثت نہیں دینی ہے. یتیموں کا مال کھانا ہے اگر بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عمل کر لیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے. یہ سمجھ لیں آپ. آج کتنے مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے تو شرک بھی کیا ہے. کتنے ہندو مسلمان ہوتے ہیں تو انہوں نے تو شرک بھی کیا، بت پرستی بھی کی، لیکن جہاں کلمہ پڑھا سب معافی مل گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سمجھ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. ہماری ذات جو ہے نا اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی کے لیے کافی ہے کہ دانتوں پر بیان ہو جائے، کنویئر بیلٹ پر بیان ہو جائے، گرائنڈنگ مشینوں پر بیان ہو جائے، اور بھی چلتے جاؤ راتوں کی راتیں گزر جائیں گی. اس لیے سیدھا حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن کا ہے. قرآن پاک کا اس کو پڑھنا تو شروع کریں. آج کل بہت سے کہتے ہیں اردو آتا ہی نہیں ہے، تو چلو اردو نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں، نوبل قرآن خرید لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں. عمل سے اللہ ملیں گے. MBA پاس کرنا ہے اور گھر پہ بیٹھے رہیں، اور میٹرک بھی نہیں کیا ڈائریکٹ MBA کرے گا، یہ تو اللہ کی محبت میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائے.